یہ جو ہچکی آپ نے سنی، بلکہ ہچکیاں سنی، ایک ہچکی آتی ہے اور ایک لائی جاتی ہے. یہ جو دو ہچکیاں آئیں یہ فرضی ہچکیاں تھیں. آپ کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ہچکی کا آنا. پاکستانی لوگ داستانوں میں یہ مشہور ہے کہ اگر کسی کو ہچکی آتی ہے تو یہ خیال کیا جاتا ہے کہ کوئی آپ کو یاد کر رہا ہے. اور کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ ہچکی کا آنا قبر کا یاد کرنا ہے، یعنی جس کو ہچکی آ رہی ہے اس کی قبر اس کو یاد کر رہی ہے. ایک اور بات کہی جاتی ہے کہ ہچکی کا آنا موت کا یاد کرنا ہے، یعنی اگر کسی کو ہچکی آئی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی موت اس کو یاد کر رہی ہے. ہچکی کا آنا، موت کا یاد کرنا اور موت کے وقت ہچکی آنا، کیا ان دونوں ہچکیوں میں کوئی آپس میں تعلق ہے؟ پلیز شیخ بتائیے، کیا ہے حقیقت، کیا افسانہ؟ ایک تو حقیقت یہ ہے کہ ہچکی کی آواز مسجد میں سنانی نہیں چاہیے تھی. خالی وہ اگر ہلتے بھی تھے نا تو پتہ چل جاتا تھا کہ ہچکی لے رہے ہیں، آواز نہ سناتے تو اچھا تھا، بلکہ نہ سنائیے. مسجد میں باہر گھروں میں جو مدنی چینل دیکھ رہے وہ بھلے سنیں. خیر، تو یہ خیال رکھا کریں. اب یہ کہ ہچکی کا تعلق قبر سے، قبر یاد کرتی ہے، کہیں پڑھا نہیں ہے. قبر پکارتی ضرور ہے، یہ روایتیں تو ہیں. قبر پکارتی ہے کہ میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں تنہائی اور وحشت یعنی گھبراہٹ کا گھر ہوں. تو یہ تو ایک عبرت کے لیے ہوتا ہے، اس روایت اس طرح کی. اب اس کا یہ کبھی نہیں میں نے پڑھا کہیں کہ قبر کی اس پکار کو کوئی سنتا بھی ہے. اب وہ قبر کس زبان میں پکارتی ہے یا اس پکارنے کا مطلب کیا ہے وہ اللہ بہتر جانے، لیکن یہ ہچکی سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اور ہچکی اور ڈکار میں فرق کرنا بھی شاید مشکل ہوتا ہو. بہرحال یہ کہ ہچکی سے کوئی یاد کر رہا ہے یا عوام میں ہوتا ہے تو قبر یاد کرتی ہے یا موت یاد کرتی ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ موت یاد کرتی ہے تو ٹھیک ہے، وہ ڈرے، وہ تیاری کرے آخرت کی، عبادت بجا لائے. لیکن یہ کہ اگر کوئی بدشگونی کی صورت ہے تو وہ بالکل اس سے توبہ کرنی ہوگی، بدشگونی نہ کرے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الغریب.